ہم میں کسی چیز کی کمی ہے تو آپ کو بتائیں، ادھر تک کے پھر گفتگو کریں تو مزہ ہی آئے گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آمینہ کے لال پیغمبر حسن و جمال حبیب کردگار حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ۔ میرے غلاموں جب مل کر بیٹھو تو بیٹھتے ہی اس محفل کو، اس مجلس کو، اس بیٹھک کو خوبصورتی دے دیا کرو میرے ذات پر درود پاک پڑھ پڑھ۔ ایک طریقہ بتا دیا میرے نبی نے، محفل اپنا سجانا، پنڈال سج گیا، عید کو لگ گئے، عوام آ گئی، دریا پچ گئی، قالینیں پچ گئی، آ کر اوپر بیٹھ گئے، عطر پھلیل وغیرہ سب کر دیا۔ لیکن اگر اس کے اندر ایک بہترین قسم کی مٹھاس ڈالنا چاہتے ہو، اسے خوبصورتی دینا چاہتے ہو، اس کی تزئین کرنا چاہتے ہو کہ وہ منظر عام پہ جب آئے خوب نکھر کے آئے، دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ باقی کوئی بیٹھک سچی ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چلے باقی کوئی محفل ہے، تو میرے نبی نے فرمایا طریقہ محمد مصطفیٰ بتاتے ہیں اور عمل آپ کر کے دیکھیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سا طریقہ تھا؟ میرے نبی نے فرمایا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھو تو اس بیٹھک میں، اس محفل میں محمد پر درود پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ۔ جب قیامت میں آج گزر کے لوگ پولیس رات میں جب گزر ہوگا پولیس رات میں آؤ گے تو یہ نہیں کہ دنیا میں جو درود پڑھا تھا مصطفیٰ پہ وہ بیکار ہو گیا، جو دنیا میں مصطفیٰ صاحب دولت پر ایک ساتھ یا کیا قدم ہے حبیب کی بارگاہ میں درود کے تحفے بھیجے تھے وہ رائگاہ ہو گیا۔ نبی نے فرمایا نا جب پولیس رات سے گزرنے لگو گے فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ، تو دنیا میں پڑھا ہوا درود تمہیں نور کی صورت میں عطا کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ قرآن مجید فرقان حمید 2500 پارہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا قل اے حبیب تو کہہ دے، اے حبیب ڈیڈے جو تو کہہ دے، اے حبیب تو کہہ دے لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا علیہ اجر اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، تمہیں بتوں سے ہٹا کر ایک رب سے ملوایا اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ قرآن مجید 19 پارہ سورہ شعراء ہر نبی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر الا علی رب العالمین۔ اے لوگوں تم بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے سامنے جھکا کرتے تھے، کسی کو رزق دینے والا خدا تسلیم کرتے، کسی کو اولاد دینے والا خدا تسلیم کرتے، کسی کو دکھ درد مٹانے والا خدا تسلیم کرتے تھے، ان سب سے ہٹا کر ایک رب سے ملوایا۔ ہمیں اجرت نہیں چاہیے، میں جانتا میں جانوں اجر جانے رب جانے، لیکن جیسے ہی بات آئی میرے محمد مصطفیٰ کی، جیسے بات آئی ہمیں آن کے لال پیکر حسن و جمال کی، تو انداز بدل گیا، گفتگو بدل گئی، کیونکہ وہ نبی اور تھے یہ نبی اور ہے، وہ نبی اور تھے یہ نبی اور ہے، کہ کونین تمامی ایک یہ ساری خلقت ایک طرف، یہ ساری خلقت ایک طرف، پنجے تن کا گھرانہ ایک طرف، باقی پیغمبر سارے ایک طرف، سارے ایک طرف، حسنین کا نام
خالق کائنات جل وعلا نے حکم فرمایا قل اے حبیب آپ کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہیں ایک رب سے ملوایا مجھے کچھ نہیں چاہیے اگر کچھ دینا ہے تو یہ دو کیا الا المودۃ فی القربى اپنے دل میری آل کو دے دے الا المودۃ فی القربى دل تمہارے ہو اور ان میں راج کرنے والی آل ہماری ہو فی القربى روح تمہاری ہو لیکن اس روح کو اگر غذا ملے اس روح کو اگر تشنگی اس کی پوچھے اسے اگر غذا ملے تو میری آل کی محبت کی غذا ملے اسے میری آل کی محبت کی غذا ملے الا المودۃ فی القربى اپنے دل میری آل کے حوالے کر دو میرے سونے نبی صاحب الاولاد نے آیت مقدسہ پڑھ کے سنائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم یا رسول اللہ رسول اللہ وہ کون ہے جن کی محبت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے سبحان اللہ نبی کی محفل مسجد نبوی کا مقام ہو اور آگے صحابہ نبی سونے کے سامنے بیٹھے ہو انداز کیا سہانا ہوگا مسجد نبوی تو ہی بندہ کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا سگن میں صحاب کا ہوگا بس میں نبوت میں صدیق بھی فاروق بھی عثمان علی بھی چاروں یار ستارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا اس عالم میں جب صحابہ نے نبی سے سوال کیا ہوگا الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی محبت ہم پہ واجب کر دی گئی سوال کرنے والے صحابہ گئے جواب دینے والے میرے سونے محمد مصطفیٰ گئے قرآن کی آیت ہے تفسیر بیان کرنے والے توضیح کرنے والے میرے سونے محمد الرسول اللہ ہے قرآن مجید 14واں پارہ اللہ رب العزت جل وعلا اعلان فرمائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اے میرے نبی ہم نے یہ قرآن پہ اتارا ہے یہ لفظ ہمارے معنی آپ دیں گے قرآن ہمارا لفظ ہمارے معنی آپ دیں گے لفظوں کے اندر معنی چھپا ہوا ضرور ہوتا ہے پر اے حبیبی قرآن کا وہ معنی ہوگا جو آپ دیتے جائیں گے یہ لفظ ہمارے معنی سے آپ پہناتے جائیں گے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے گفتگو کو آگے چلاتے گے جیسا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرے صحابہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے گئے یا رسول اللہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے نماز پڑھیے ہمیں نماز کا پتہ نہیں یا رسول اللہ نماز کیسے ہوتی ہے حدیث بخاری شریف کی گواہ میرے سونے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں یا رسول اللہ لا اسألک علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى
رسول سے محبت کرنا واجب ہے، وہ ہے کون؟ اب میرے نبی نے نام لینا شروع کیا، توجہ ہے میری طرف، اب میرے نبی صاحب الاولاد نے نام لینا شروع کیا، سب سے پہلا نام علی، کون؟ علی، اور لفظ علی کا معنی ہے بلندی، لفظ علی کا معنی بلندی، جو بلند ہو علی، لفظ علی کے اندر یہ معنی چھپا ہے، علی علو سے ہے، یعنی بلند شان والا، علی علو سے ہے، بلند مقام والا، علی علو سے ہے، رفعتوں والا، علی علو سے ہے، شان والا، علی علو سے ہے، شوکت والا، علی علو سے ہے، جمال والا، علی امام دو عالم، علی امام زمان، علی جمال دو عالم، علی امام زمان، علی بطار دلو جان، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سجن، علی علم علم پھیرو حد کی پہلی علی عروج فصاحت، علی کمال سجن، یعنی لوگوں جب میرا علی بولتا ہے تو سبحان اللہ کمال کر دیتے ہیں، علی آپ بولتے چاہیے علی کے خطبے کے اندر لذت بھی ہوگی تھی، علی کے خطبے کے اندر جلالت بھی ہوگی تھی، علی کے خطبے کے اندر ہیبت بھی ہوگی تھی، علی کا چہرہ تک لینا ہی عبادت اور علی کا نام لے لینا ہی دل کے سکون، خاص وقت ہے، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلے کرن، علی بنی سے لگا لے دل خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ، زور سے بولے سبحان اللہ، صرف ان کی آواز آ رہی ہے، سب برابر ہے نا، خان ہمارے نبی نہیں چھوڑیں گے ہمارا ساتھ، سیدھی بات ہے، سبحان اللہ میرے نہیں احساس ہے، اللہ رب العزت جل وعلا ایسی محبتیں برقرار رکھے، انداز وہ بھی نبی کی مدح سرائی کرتے ہیں، مقررین بھی نبی کی مدح سرائی کرتے ہیں، انداز الگ ہوتا ہے، ہم نثر میں پڑھتے ہیں اور وہ ہم نثر میں پڑھتے ہیں، وہ اشعار میں پڑھتے ہیں، ہمارا انداز اپنا ہے، ان کا انداز اپنا ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا پہلا نام علی، پہلا نام علی ہے، اب علی حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جب فرماتے بی بی فاطمہ الزہرا موجود، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ موجود، امام حسین رضی اللہ عنہ موجود، میں بعد میں آیا، میں نے قدم ٹکایا، اپنی پلکوں کو اٹھایا، چہرے مصطفیٰ پہ لگایا، اپنی پلکوں کو اٹھایا، چہرے مصطفیٰ پہ لگایا، نبی کے حسن سے عکس اپنی آنکھوں میں سمایا، مجھے بڑا مزہ آیا، دل نے بہترین قرار پایا، میرے سارے غم کو مٹایا، میرے لجپال نبی نے جیسے مجھے دیکھا، اپنے پیارے سے لب ہلا دیے، وہ لب میرے نبی کے جس کے لیے امام عشق و محبت مجدد دین و ملت، محسن آل سنت، سرمایہ آل سنت، فخر آل سنت، المجدد المحقق المتحقق امام احمد رضا کا حاضر بریلوی بول پڑے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پریاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پریاں، ان لبوں کی نزاکت پہ میرے نبی نے سونے لب ہلائے، لب ہلا کے نبی نے فرمایا علی تو جنتی، مولا علی فرماتے میں خوش ہو گیا، اے علی فاطمہ بی بی ڈاڑھے چوپے دباد والا، اے علی تو بھی، اے علی فاطمہ بھی جنتی، اے علی حسن بھی جنتی،
جنتی، اے علی حسین بھی جنتی، میرے نبی نے لبائے مبارک بند فرمائے، میں نے کھول دی، کیونکہ علی کو پتا ہے کہاں بولنا ہے کہاں چپ رہنا ہے، علی کو پتا ہے کہاں مصطفیٰ خاموش ہوں تو میں نے بولنا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا انداز ہے، انہیں سارا سکھایا گیا تھا، جنہیں گھٹی نبی صاحب اولاد کے مقدس لعاب کی ملی ہو، جنہیں گھٹی لجپال نبی صاحب اولاد کے لعاب کی ملی ہو، انہیں کیسے پتہ نہ ہوگا؟ مولا علی فرماتے میرے لب کھولے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی جنتی، فاطمہ بھی جنتی، امام حسن بھی جنتی، سونے حسین بھی جنتی، پر یا رسول اللہ اوہ میرا جناسا سا محبت بندہ آگے، یا رسول اللہ وہ کہاں جائیں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے جو میرے حسن حسین سے محبت کرتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے جو بی بی فاطمہ الزہرا سے محبت کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صاحب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے دے دی جنت تو بس ہے، یہ نبی کی بارگاہ ہے جہاں نام ہے ہی نہیں۔ مولا علی یا رسول اللہ فوہمنا وہ کہاں جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا میں ورائکم علی، آگے تم ہو گے پیچھے تھے، آگے اور پیچھے ہم ہوں گے انشاءاللہ، علی تو ہمارا ولی ہے۔ لیکن حدیث سے بات ہے، میرے نبی نے فرمایا علی جب کوئی تجھے ولی نہ مانے وہ خود ولایت کے درجے میں فائد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، اللہ کی نزدیکی پانا چاہتا ہے، خالق کائنات جل وعلا کی انوار و تجلیات کا مستحق بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے اس دل کے اندر مولا علی کو بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رکھے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رکھے، پھر دیکھیں خالق کائنات جل وعلا کا بھی کرم ہوگا محمد کی نگاہ میں۔ اے حبیب فرما دیجئے لا اسأل، اب انداز کیا بن رہا ہے؟ اے حبیب آپ کہتے ہیں، کون حکم دیتا ہے؟ کون حکم دیتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے وہ حکم دے گا۔ باپ اگر بیٹے سے کچھ کہے تو وہ حکم، چچا بھتیجے سے کچھ کہے تو حکم، ماں بیٹے سے کچھ کہے تو حکم، یعنی بڑا حکم دیتا ہے۔ سب سے بڑا حکم میرا اللہ، اللہ اکبر۔ اے حبیب آپ کہتے ہیں، یعنی انداز یہ بن گیا، انداز یہ بن گیا کہ اہل بیت کی محبت محمد کے ذریعے خدا مانگ رہا ہے۔ سردار جمشید زادہ بلوچ اہل بیت کی محبت مصطفیٰ کے ذریعے خدا مانگ رہا ہے۔ حبیب تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کا کتنی محبت فرماتا ہے، تیری آل سے کتنی محبت فرماتا ہے، تو اس لیے یہ محبت واجب، اس کے صحابہ یہاں لفظ یہ استعمال کیا وجبت علینا، وہ کون ہے جن کی محبت واجب ضروری لازمی، بندہ نمازیں پڑھے اور اہل بیت سے محبت رکھے کوئی فائدہ نہیں، محبت نہ ہو اہل بیت سے بغض رکھے، نمازیں پڑھے جا رہا ہے اہل بیت سے بغض ہے، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، حج کیا جا رہا ہے اہل بیت سے بغض ہے، حج کا فائدہ نہیں، زکاة دیے جاتا ہے پر اہل بیت سے بغض ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے عبادتیں کام تب آئیں گی جب اہل بیت سے محبت ہو۔ پہلا نام علی، دوسرا نام فاطمہ، سب سے بڑے اور پیچھے جو حضرات بیٹھے وہ بھی ماشاءاللہ اللہ ہاتھوں کو سلامت رکھے، انہی ہاتھوں سے پکڑنا ہے دامن اہل بیت کا، اور پکڑ کے سیدھے انشاءاللہ ہم بھی دن کے لڑ لگ جاتا ہے بندہ، پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پہلا نام مولا علی کا، علی علو سے شان و شوکت عظمت بڑھائی، اور دوسرا نام فاطمہ، فاطمہ فقیم سے دو معنی ہے اس کی، کتنے؟ ڈاڑے چاہ
دو معنی ہے. اگر فاطمہ آپ کی اور ہماری بچی کا نام ہو تو اس کا معنی ہے ذہنی. یہاں رک جائے گا، آگے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا معنی پھر آگے نہیں چلے گا. صرف انداز بھی دیکھا جاتا ہے، انداز بھی، نسل بھی، خون بھی، مقام بھی، مرتبہ بھی، اس کے حساب سے صرف معنی نکلتا ہے. آپ کی ہماری بچی کا نام ہو فاطمہ تو مطلب ہے ذہنی، محمد کی شہزادی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب نبی کا نام آئے درود پڑھ لیا کرے، درود پڑھ لیا کرے. ہماری نظر میں وہ بخیل ہوتا ہے جو روپے نہ دے مسکین کو، وہ بخیل ہے. ہماری نظر میں اسے کنجوس کہتے ہیں جو خرچ کرے، پر مصطفیٰ کی نظر میں وہ بخیل ہے جو مصطفیٰ کا نام آئے اور وہ مصطفیٰ کا نام سن رہے ہو اور درود نہ پڑھا جائے، وہ بخیل ہے. تو ایسے بخل سے بچیں. جب نبی کا نام آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، نام کیا ہے؟ یہاں دونوں معنی آئیں گے. پہلا معنی ظہیر، ان سے بڑا کون ذہانت والا، ان سے بڑا کون فقہ و فراست والا، ان سے بڑا کون ادراک والا. دوسرا معنی جہنم سے بچانے والی، اس سے جہنم سے بچانے والی، دوزخ سے بچانے والی. فاطمہ اس لیے نام رکھا میرے مصطفیٰ صاحب الاولاد نے تاکہ جو بھی فاطمہ کے لڑ لگتا جائے گا وہ جہنم کی آگ سے بچتا جائے گا. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قصد فرمایا، اپنے قدموں کو اٹھایا، لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر مبارک قدم رجا فرمایا. بیٹی کے گھر نہیں جانا چاہیے، وہاں کا پانی نہیں پینا چاہیے. ہماری سوچ سے آج کل ماشاءاللہ کافی چلنے لگا. میرے سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے. آگے بھی فاطمہ الزہرا ہے. بیٹی کو تو پتہ ہے بابا کو کیا پسند ہے. بیٹوں کو پتہ ہوتا ہے. بیٹے نے دیکھا بابا بیٹا کل کی شادی نہ رہا، باپ بچے کیوں حل یہ کرنا ہے تمہارا. لیکن بیٹی کا سبحان اللہ، بیٹی سبحان اللہ. حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اپنے لب ہلاتا ہے، بچی کے کان میں لگاتا ہے. یہ جملہ اللہ فرماتا ہے تو ہے تو کمزور، پیدا بھی کمزوری سے کی گئی ہے، پر فضلے تو کون ہے تیری وجہ سے تیرے بابا کی روزی میں برکت ڈال دی. بیٹی تو بیٹی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے بابا کو کھانے میں کیا پسند ہے، اسے پتہ ہے بابا کو پینے میں کیا پسند ہے، اسے پتہ ہے بابا کو پہننے میں کیا پسند ہے. بابا گھر میں ہیں کیا پہنتے ہیں، بابا گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں کیا پہنتے ہیں، بابا گھر میں انٹر ہوتے ہیں انہیں کیا کہنا ہے. کبھی آپ غور کیے کہ بابا ہمارا تو انداز یہ ہے تیر مار رہے ہوتے ہیں، اماں پانی پہ تیر چھڑ ہماری بیٹھے ہو، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، قرآن و حدیث ہم نہیں سمجھتے، اور نخرے ماں باپ کے سامنے ہمارے ہوتے ہیں. خدا را ادب احترام سب سے اہم چیز ہوتی ہے. میرے سونے نبی صاحب الاولاد کا قدم رکھا. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لاڈے بہترین چادر بچھائی، بابا گھر عام نارمل پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن جب بابا آ جائے بیٹی کے سبحان اللہ خوشی کے انتہا نہیں رہتے. اس کے تو قدم زمین پہ بھی رہتے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں رہتے. میرے گھر میرے بابا آئے ہیں. اور جب بابا محمد رسول اللہ، بابا محمد مصطفیٰ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوگوں جب مسجد سجی ہوگی بجائے کسی چیز اس مسجد میں آ کے کوئی بیٹھ جائے میرے غریب آقا کے جلوہ فرما ہوتے اسی اسلام میں بیوی فاطمہ الزہرا آتی میرے سونے نبی قام الیہا وتقبلها وحجزها فی مجلسہ میرے نبی کھڑے ہو کے اپنی فاطمہ الزہرا کا استقبال بھی کرتے تھے ماتھے پہ بوسہ ٹکاتے اور اپنے مسجد سے اپنے ساتھ بٹھاتے ایسے ہی فرمایا جب بی بی فاطمہ بیٹھی ہوتی مصطفیٰ آتے یہ انداز ہوا کرتا تھا سبحان اللہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے چادر بچھائی سبحان اللہ جو زور 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 اس کو لنگر ہے بننا ہے ماشاءاللہ چادر بچھائی حضرت سیدنا مولا علی جلوہ فرما ہو گئے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صاحب الاولاد جلوہ فرما ہو گئے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہوئے ایک ہستی موجود نہ تھا وہ وہاں نہ بیٹھے جو کون تھی بی بی فاطمہ الزہرا جب پوچھا گیا تو سب سونا رہے سینہ فاطمہ فرمایا میں ہم کچن دے باورچی خانہ کچن میں تھی یہی اندازہ سب موجود ہوتے ہیں انتظار میں کچن سے کیا آئے گا کیا بن کے آیا یہی اندازہ اللہ کے رسول صاحب اللہ مولا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ اجمعین جلوہ فرما ہے مخدومہ کائنات ایک خاص ڈش بنا کے لائی اپنے بابا کے لیے پتا تھا میرے بابا کو کیا پسند ہے خاص ڈش تھی اور وہ کون سی ہے اللہ رب العزت نے آپ کو بہت دیا ہے تو روزانہ کھائیں نہیں تو کم سے کم ہفتے میں نہیں تو مہینے میں تو سال میں کھائیں ابھی ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام کے درجے بلند فرمائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ آتا ہے وہ جاری اسلاس فرمائے اس موقع پر بنا کے خود کھائے اولاد کھلائے وہ خاص ڈش بنا کے آ کے سامنے رکھے پوچھا گیا کیا تھا وہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ کیا خاص ڈش تھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے میں نے جو پسندیدہ ڈش بابا کے لیے بنائی تھی وہ میرے بابا کی بھی پسندیدہ تھی میری بھی پسندیدہ تھی وہ کون سی خاص ڈش تھی فرمایا وہ بہترین قسم کا دیسی گھی کا دیسی گھی کا حلوہ تھا الحمدللہ ہم سارے علماء یہ مقررین تقریریں کرنے والے مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے بڑے ہی خوش نصیب ہوئے نبی کو مصلی پسند تھا اللہ نے ہمیں مصلی دیا نبی کو حلوہ پسند تھا میری چند ہے ملا تن کے حلوے جنوہ سوچا جو نبی کی پسند تھی الحمدللہ اللہ نے وہی پسند کیا لوگوں نبی کو امام کی پسند تھی اللہ نے امامت عطا کر دی نظام مصطفیٰ کو حلوہ لفظ حلوہ کا مطلب بھی لفظ حلوہ حلوہ عربی کے اندر حلوہ عربی کے اندر اس کا معنی میٹھا نام کس کا ہوتا نام ہوتا ہے علماء کا مقررین کا حلوے جب پوائے لگے سب سے زیادہ کھاتی عوام ہے اور میٹھے میں زردہ نہیں بنانا گلتی ہوئی گلتی بالکل کھا سکتے ہو میٹھا مصطفیٰ کی پسند تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے میں نے بہترین قسم کا دیسی گھی کا حلوہ بنایا وہ اس ڈش کو میں نے ہاتھوں میں اٹھایا آکے میں نے دسترخوان پہ سجایا میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا مولا علی نے ہاتھ بڑھایا امام حسن حسین نے ہاتھ بڑھایا میں نے بھی شرکت کری میں نے بھی ہاتھ بڑھایا میرے نبی نے لقمہ اٹھایا اور میرے سونے نبی صاحب الاولاد نے اسے تناول فرمایا اور بعد غذا کے فارغ ہونے کے جس چادر پہ بیٹھے تھے میرے نبی نے ایک پلو اٹھایا پھر دوسرا پلو اٹھایا پھر تیسرا پلو اٹھایا پھر چوتھا پلو اٹھایا اٹھا کے گرا باد کی اور گرا باد کے نبی نے
महलों में बैठे हो नबी के वसीले से जब दुआ करते हैं मेरा अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। तो जब नबी की दुआ इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दौलत बन के निकली दुआए मोहम्मद। बाबा जब ना पढ़ लीजिए इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दौलत बन के निकली इजाबत न झूठी कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मेरे ख्याल में इंतज़ार करते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। चले हम चले या बयान चले? ज्यादा देर नहीं लगेगी और मैं बुलाओ अल्लाह इज्जत में बरकतें अता फरमा। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। हाय हाय सुभान अल्लाह। लफ्ज़ हसन का माना है खूबसूरत। कितने खूबसूरत अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है, अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है। वो एक मुसल्ली आई उसने बादशाह के सारा कोई सोना बाल चाट के आया। गल समझे थे ये अब बहुत सोना हो सबसे खूबसूरत वो लेके आ जाओ। वो बंदा गया अपने बच्चे को, तो सबसे खूबसूरत तो वो लेके आओ, अपने बच्चे को उठा के ले आया। बादशाह सलामत तो मेरी नज़र में तो इससे खूबसूरत कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? मेरा खून है ये, मेरा गुरूर है ये, मेरी जान है ये, इसमें जान से रखता हूँ। ये मेरा बेटा है इसलिए सबसे प्यारा कहीं नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह नबी की आलिया में क्या लफ्ज़ हसन खूबसूरत, लफ्ज़ हुसैन खूबसूरत। जैसे कि माशाअल्लाह शेर पढ़ रहे थे ना, हुसैन हसीन भी है, हुसैन भी है। इमाम हसन हुसैन दोनों हसीन भी हैं और हसन और हुसैन भी हैं। ईमान के अंदर सुभान अल्लाह नाम ही ऐसा रखा कि जो सुने वो सुन के दीवाना हो जाए। जो नाम पढ़े पढ़ के पता चल जाए कि कितने खूबसूरत होंगे, कितने खूबसूरत। हजरत अमीर मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहहु करीम फरमाया इन्नल हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आवाज आएगी तो बयान चलेगा, तो गाड़ी तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला सर अनवर से लेकर सीने अक़दस तक और इमाम हुसैन सीने अक़दस से लेकर इला क़दमैन कदमों तक दोनों मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब लौला की मुशाबह यानी हज़रत अली की गुफ्तगू का अंदाज़ ये बताता है, मफ़हूम ये बताता है। लोगों अगर शहज़ादा हसन को अलग देखो तो देखने वाला रहेगा अरे शहज़ादा हसन वाकई शहज़ादा है। हुसैन से देखो तो जुबान से ये जुमला निकलेगा हुसैन तो वाकई शहज़ादा है। दोनों को मिला के देखो तो क्या होता है।
سبحان اللہ امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ گزر ہو رہا ہے ایک جگہ سے گزرے بندہ بیٹھا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے رکھتے حضور اے اللہ مجھے 10,000 درہم پر مجھے ضرورت تھا اے اللہ مجھے چاہیے 10,000 کی اشد ضرورت ہے ایک یہی دربار ہے میرے خدا کا بندہ کھل کے مانگ سکتا یہی بات ہے جس کو جتنی طلب ہوتا ہے وہ مانگے گا کسی کو 10 چاہیے وہ 10 مانگے گا 20 کی ضرورت ہے وہ 20 مانگے گا ہزاروں کی ضرورت ہو 1000 مانگو لاکھوں کی ضرورت ہو لاکھ مانگو کروڑوں کی ضرورت ہو کروڑ مانگو سامنے والے کو دیکھ کر ہی اس سے 10 کی ضرورت ہے 10,000 یا اللہ مجھے عطا فرما یا اللہ مجھے عطا فرما اور سبحان اللہ قرآن مجید دوسرا پارہ سورہ بقرہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میری بارگاہ میں جھکنے والے میری بارگاہ میں سر پر سجود ہونے والے تجھ سے سوال کرتے میرے بارے میں اے میرے نبی بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں کتنا قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ اس نزدیکی کی وجہ سے مجھے دیکھ بھی نہیں قریب ہونا اور ہے بہت قریب ہونا اور ہے آپ میرے قریب ہیں تبھی نظر آ رہے ہیں جو بہت قریب ہوتا ہے وہ نہیں آتا جو بہت قریب ہو وہ نظر نہیں آیا جاتا آسان سی مثال دے کے گفتگو کو آگے چلائیں گے سردار جمشید صادق کی شادی ہو اور یہ شادی تیار ہو اور آپ کو ولیمے کی دعوت ہے آپ تیار ہو کے نکلنے لگے گھر والوں نے کہا سرما تو لگایا نہیں آپ نے سرما اٹھایا اس میں سلائی ڈالی سرما سلائی پہ لگ چکا وہ سرما نظر آیا آپ نے تھوڑا اور قریب کر دیا پھر بھی نظر آ رہا ہے آپ نے اور قریب کیا پھر بھی نظر آ رہا ہے آپ نے وہ سلائی آنکھوں میں گھمائی اور فوراً وہ سرما سلائی کی مدد سے پلکوں کی زینت بن گیا اب وہ سرما جو پلکوں کی زینت بن چکا ہے ہماری آنکھ کے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہے بغیر آئینے کے نظر نظر نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ بہت قریب ہو چکا ہے قربان جاؤ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں اور جب سوال کرتے ہیں مجھ سے میرے بندے مجیب دعوت سوال کر کے تو دیکھو میں جی جی کا جواب پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں یا اللہ مجھے 10,000 درہم کی ضرورت ہے عطا فرما یا اللہ مجھے عاجز چاہیے یا اللہ مجھے عطا فرما امام حسن سے گزر ہوا میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے امام حسن کا گزر ہوا گفتگو سنی سیدھے گھر تشریف لے گئے 10,000 درہم اٹھایا 10,000 درہم اٹھا کے واپس تشریف لائے آ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیجیے بندہ حیران صحیح کمال فرمایا یہ آپ نے دیے فرمایا نہیں اللہ نے بھیجے آپ نے دیے فرمایا نہیں یہ اللہ نے بھیجے رکھ لو اللہ نے بھیجے ہیں رکھ لو یہ سخاوت ہے میرے امام حسن یہ سخاوت ہے میرے امام حسن کی آپ تشریف فرمائے یہ شخص روتے روتے آیا رو کے کہتا ہے حضور مجھے اشد ضرورت ہے پیسوں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 اشرفیاں دے دیے اور کئی ہزار درہم دے دیے اور کسی مزدور کو بلوا لو اچھا خاصا سامان دیا کسی مزدور کو بلوا لو یہ سامان بھی اٹھا دیا اچھا بھی اٹھا دیا مزدور آگے اٹھانے لگا پھر بلایا امام حسن نے اب یہ اٹھا کے جا رہا ہے تو مزدوری تو لے گا مزدوری تو لے گا
میری طرف سے، یہ منظوری بھی میری طرف سے ہے۔ اہل بیت کے اطہار ایسے سبحان اللہ، نبی بھی گھرانے والے ایسے سخاوت والے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کہ آئینے مشیت کا شناسا ایسا جس کے پاس ہو کوثر امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے سخاوت والے، بڑے سخی۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب 22 پارہ پہلا پیج، اس پر آیت مقدسہ فلما قضى زید موجود، وہ ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیٹے حضرت اسامہ بیمار پڑ گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، رشتہ داروں میں، اقربا میں، احبا میں، محلے میں کوئی بیمار پڑ جاتا تشریف لے جاتے بیمار مرشد۔ آپ بھی جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے؟ نہیں جاتے، جائے عیادت کیا کہ ابھی بار پرسی کیا کرے، ثواب ہے، سنت۔ امام حسین تشریف لے گئے حضرت اسامہ کے پاس، حالہ والا دیکھا، گفتگو فرمائی۔ امام حسین سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بہت پریشان ہے۔ کیا فرمایا؟ بہت پریشان ہے۔ حضرت اسامہ فرمایا کیا حضور پریشانی ہے؟ کون سی پریشانی؟ یہ ہے کہ میں 60,000 دینار کا مقروض ہوں۔ کتنا؟ جب ہم لوگ قرضہ لیتے ہیں تو بڑا مزہ لینا دینا ہے، لوٹاتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا جس کی نیت یہ ہے کہ میں قرضہ لے رہا ہوں بھائی سے، پھر میں واپس کروں گا، لوٹاؤں گا، میرے نبی نے فرمایا کوئی رات ایسے نہیں گزرتی جس میں محمد اس کے پاس موجود ہے۔ اور سے بول رہے ہیں، کوئی رات ایسے نہیں گزرتی جس میں محمد اس کے پاس موجود نہ ہوں۔ اگر قرضہ لو واپس پلٹانے کی، لوٹانے کے لیے سے تو یہ اعزاز ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کسی میرے اللہ نے عطا کیا ہے، کوئی مومن ہے اس کے پاس ایمان ہے 10,000 20,000 50,000 اس کی ضرورت ہے، اور قاضی صاحب کہتے ہیں اپنی انتشار کے مطابق یہ لے جی 1000 کی سائن لے گوار ہے، انہوں نے دے دی، ہم نے 50 مانگے 20,000 مانگے دے دیے بطور قرض حسنہ۔ حدیث الترغیب والترہیب کے اندر موجود میرے نبی صاحب نے فرمایا میرے غلاموں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارا عطا ہو گیا۔ 20,000 دیے تھے، اگر ہم 1 مہینے کا ٹائم مانگے 2 مانگے، جتنے مہینوں کے لیے انہوں نے وہ رقم دے دی اتنے مہینوں کے لیے روز شراب پلانا تھا، اتنی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، اور پیسے بھی محفوظ مل جائیں۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسین یہ ہے سخاوت میرے آخری والدین پیش کو ختم کریں گے۔ حضرت امام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان وہ امام حسین کے خلوص والے انہیں دل کا چین کہتے ہیں. دل میں خلوص ہو، خلوص والے انہیں دل کا چین کہتے ہیں. اہل فکر و دانش شاہ مشرقین کہتے ہیں. اہل فکر و دانش شاہ مشرقین کہتے ہیں کہ ہر قسم کی بادشاہی میرے اللہ نے حسین کو ہے تمہاری. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے مدینہ چھوڑا. اللہ تھکے تو بس کر دیتے ہیں بھائی. ماشاءاللہ توجہ ہے، ہاتھ کھڑا کر جن کی توجہ نہیں ہے. ماشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑا. میرے سونے نبی سونے پیارا شہر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. درود پاک والے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. بڑی دور مدینہ تو یا رسول اللہ، بڑی دور مدینہ تو یا حاجی مدینہ، یا حاجی اللہ کے مولا. اور بیٹھا ہوں میں میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ چھوڑا. اور مدینہ المنورہ چھوڑنے کے بعد جب میرے امام نے قدوم میں منت لزوم آگے بڑھائے، اندازہ کیجئے میرے امام کے دل بھر پہ کیا گزری ہوگی. ہم 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے عمرہ کرنے جب جاتے ہیں 8 سے 10 دن مدینہ المنورہ میں رہتے گئے. اور جب وہاں سے پلٹنے لگتے گئے آنکھوں سے عشقوں کی جھڑی لگتی ہے اور ایک ہی آواز آتی ہے کہ جی کے مرنا. اسی کو تو کہتے ہیں کہ نبی کا شہر جب احسان چھوڑتا ہے آسان بات نہیں ہے. پر وہ مدینے کی گلیاں جہاں میرے حسین بن گزرا ہو، وہ مدینے کی گلیاں جن کے اندر میرے حسین ہوں، وہ مدینے کی گلیاں جن کے اندر میرے مصطفیٰ نے حسین کو میں بٹھا کے فرمایا ہو چھوڑنا حسین کے لیے کوئی آسان. جی کے مرتے جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اور مر کے جیتے چور کے در پہ جاتے. حسن حسن جی
علیہ السلام نے فرمایا جب وہاں سے جانے لگے کافی صحابہ نے روکا امام وہاں نہ جائیے کوفہ والوں میں وفا لگی میرے امام نے فرمایا جس کا مفہوم شاعر نے نقشہ کھینچا کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر نبی کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر نہیں جاتا اگر میں محمد کے گھر کی خان جاتی ہے تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں خدا کا نام رہ جائے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں خدا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے نہ رہے پرچم اسلام میرا کچھ رہے نہ رہے پرچم اسلام رہ جائے میرے امام نے مقصد فرمایا اور سبحان اللہ عاشقوں کا یہ نورانی قافلہ چلا چلتے چلتے ایک جگہ پانی نظر آیا میرے امام نے پلکوں کو اٹھایا اور پانی کو جیسے سکا میرے امام نے حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عباس یہاں سے پانی بھر لیجئے اتنا پانی بھرنا جتنا ہمیں کافی ہو اس کافی ہونے کے بعد 4 گنا زیادہ پانی بھر لینا جتنا پانی ہمیں چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی بھرنا حضرت عباس کرنے لگے اے حسین بس منزل تو قریب ہے پھر اتنے پانی کی ضرورت تو نہیں میرے امام نے فرمایا اے عباس بھر لیجئے جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں میری نظر کچھ اور ہی دیکھ رہی ہے فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضرت عباس نے کافی مقدار میں پانی بھر لیا قافلہ آگے چلا چلتے چلتے کسی ایسے مقام پہ پہنچا میرے امام نے فرمایا اے ساتھیو مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ کوئی قافلہ سامنے سے آ رہا ہے ساتھیوں نے کہا حضور ابھی تو سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا میرے امام نے فرمایا نہیں نہیں میری نظر کہتی ہے کوئی آ رہا ہے میری نظر کہتی ہے کوئی آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ سامنے آتا ہے اس پر سالار ہوتا ہے آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہے جب وہ قافلہ سامنے آتا ہے وہ یزیدی قافلہ ان سب پر ایک ہی آسان سازر تھے وہ بہت سے تھے کہ سب کی زبانیں پیاس کے مارے خشک ہو رہی تھی اور ان کے گھوڑے پیاس کے مارے نکال ہو رہے تھے سبحان اللہ انہوں نے آ کے میرے امام کو روک دیا پر اس کے باوجود بھی میرے امام حسین نے فرمایا اے عباس وہ 4 گنا زیادہ پانی جو بھرنے کو کہا تھا سارے قافلے والوں کو پلا یہ نہیں دیکھا کہ وہ تو دشمن ہے ہمارا یہ نہیں دیکھا کہ وہ تو ہمارے خون کے پیاسے ہیں نہیں نہیں بلکہ سبحان اللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اس میں جان ہے اس میں جان
کو پلا دے، ان کے گھوڑوں کو پلا دے۔ یہ سارا نظارہ دیکھ کے وہ یزیدی ٹولہ، وہ یزیدی قافلہ پریشان ہو گیا، دیکھ کے حیران ہو گیا۔ ہم ان کی جان لینے کے در پہ گئے، لیکن سبحان اللہ نبی یا سلام سامنے آ کے کہتے ہیں حضور ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو روکا جائے، آپ سے بیعت لی جائے۔ میرے حسین نے فرمایا اے غر تجھ سے آزاد ہے وہ یزیدی ٹولے کا، اور میں محمد کا نواسا ہوں، میں محمد کا لخت جگر ہوں، بیعت میں نے کرنی نہیں، میں وہ ہوں سادہ گھرانہ اٹھا سکتا ہوں، سب کچھ دے سکتا ہوں، پر نبی کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دینا۔ پرچم اسلام کو بلند رکھنا یہ ہماری شان ہے۔ حضرت محمد عربی صاحب الاولاد کے شہزادے امام حسین نے قلم بڑھایا اور بادب طریقے سے چلتا گیا، آگے جا کے قافلے نے پڑاؤ کیا، انداز یہ ٹھہرا، نماز کا وقت ہوا، حضرت اکبر نے اذان پڑھی، حضرت اکبر نے اذان پڑھی۔ میرے امام نے فرمایا اے عباس جا کے یزیدی قافلے والوں سے پوچھو کہ حسین کی ابتدا میں نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ آگے ہوتا سن کے کانپ اٹھا، آگے امام کی بارگاہ میں گھٹنے ٹکاتا گئے، خود کو جھکاتا گئے، لبوں کو ہلاتا گئے، یہ ترانہ گنگناتا گئے اے حسین ابن علی میری کیا مجال ہے، آپ کے ہوتے ہوئے الگ چلا اے حسین یہ تو ہمارا اعزاز ہے کہ نبی کے نواسے کی ابتدا میں ہم نماز پڑھیں گے۔ میرے امام نے نماز پڑھائی، سب نے مل کے نماز پڑھی، نماز سے فراغت کے بعد پھر آگے ملتا ہے ہمیں جی ایسا آرڈر ملا ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ یا سگنیچر فرما دیجئے، بیعت تسلیم کر لیجئے، یا پھر تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے پر یہاں تک کہ بات اڑتی اڑتی پہنچ گئی یزید کے پاس کہ حر کو تو اپنے سپاہ سالار بنا کے سر لینے کے لیے بھیجا گیا، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ سر نہیں بیٹھے، کسی اور کو مقرر کیا جائے۔ دوسری فوج آ گئی، 4000 کا مغید قافلہ آیا، اس نے آ کے سارا انتظام سنبھالا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صاحب الاولاد کے نواسے نے اتمام حجت کے لیے چند میٹھے بول بولے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں مجبور ہو گئے تھے، پر قسم خدا کی میرے امام مجبور نہیں ہوئے تھے، بلکہ کربلا کی دھرتی پر میرے امام جنت تقسیم کر رہے ہیں، وہاں بھی میرے امام جنت تقسیم فرما رہے تھے۔ اور جنت تقسیم وہی کرتا ہے جو جنت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول نکلے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت جس کا یزید ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، بآواز بلند بلائے حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول نکلے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول نکلے۔ حسین بھائی حسن کا پیارا، حسین پہلے زینب کا تارا،
حسین پیارا حیدر کے دل کا ہے یہ ٹکڑا حیدر کے دل کا ہے یہ ٹکڑا حسین جگر بطول لکھے حیدر کے دل کا ہے یہ ٹکڑا حیدر کے دل کا ہے یہ ٹکڑا حسین جگر بطول لکھے حسین جنت کا بادشاہ ہے حسین جنت کا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھے تو کی تختی کے تخت اوپر حسین کا کوئی اصول میرے حسین تقریر فرمائی اور سامنے آئے آ کے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضور معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے تمام مجھے غلطی تھی نہیں بہت بڑی غلطی تھی مجھے روکنا ہی نہیں چاہتا پر اب آپ مجھے معاف فرما آپ کے امام حسین سے معاف کرنا سبحان اللہ ان کی فطرت کے شان سامنے کوئی بھی آ جائے اگر وہ معافی کا خواستگار ہو آل رسول معاف کرتے سبحان اللہ اس گھرانے والے ہیں کہ ابو سفیان کے گھر تو میرے محمد مصطفیٰ نے دارالامان مارا انہی کا خون ہے حضرت امام حسین میرے سونے نبی نے فرمایا حسین ہوئی پانا من الحسین لوگوں اے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس میں میرا ہے جھلکتا حسین میں حسین کی اصل ہوں میں حسین کی اصل ہوں میں حسین اگر میرا نظارہ تکنا چاہتے ہو میرے حسین سے حضور مجھے معاف کرتے ہیں میرے حسین نے فرمایا وہاں بھی امام حسین مجبور نہ کر کے وہاں جنت بانٹ رہے آؤ نبی کے نواسے کی جماعت میں کھڑے ہو جاؤ جنت کی ضمانت میں حضور جیسے اس جماعت سے بیٹا بھی سامنے آیا قدموں سے لپٹ گیا بابا اکیلو نہ ہے وجہ موکھے وغیرہ بیٹھے اکیلو نہ ہے وجہ بابا اکیلے نہیں جانا مجھے بھی سکھ سے جانا ہے آپ نبی کے نواسے کے در پہ اور میں ٹھیک ہوں تو سکے یہ نہیں ہو سکتا مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے جہاں دیدار ہو تو یاد مصطفیٰ کا جہاں دیدار ہو تو لذتیں ملیں جہاں دیدار ہو فرحتیں ملیں جہاں دیدار حسین ہو نماز میں بھی لذت آ جائے روح کو بھی سبحان پہلے ہوتے اب حضرت ہو حضور معاف کر دیا نا میری امام نے فرمایا اے حضور اب تو میری جماعت میں آ گیا یہ حسین کا وعدہ ہے تا قیامت تیرے نام کے ساتھ بھی سلامتی کی سبحان اللہ یہ نعرہ حرکت تھا